اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے والے اس روئے زمین پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ حضرات صحابہ کرام اللہ کے رسول سے جیسا عشق، جیسی محبت، جیسی انسیت، جیسی الفت رکھتے تھے، قیامت تک، قیامت کا سور پھونکے جانے تک اب روئے زمین پر ویسی محبت حضور سے کوئی نہیں کر سکتا۔ صحابہ سے زیادہ اللہ کے نبی سے ویسی محبت نہ کوئی ولی کر سکتا ہے، نہ کوئی خطب کر سکتا ہے، نہ کوئی ابدال کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس روئے زمین پر کتنے سال تھے؟ کتنے سال تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سال تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ ان 2 سالوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جشن میلاد النبی منایا ہے کیا؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا 10 سالہ دور خلافت ہے۔ حضور کے بعد 10 سال دور خلافت ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا آؤ یارو ہم لوگ نبی کا برتھ ڈے منائیں گے، کبھی کہا ہو؟ کوئی بتا دے اس بات کو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد 12 سال تک خلیفہ رہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، داماد رسول اللہ، جن کے نکاح میں اللہ کے نبی نے ایک کے بعد ایک 2 بیٹیاں دی تھی، اور یہ فرمایا تھا مجھے 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک کا انتقال ہوتا تو میں اپنی 100 بیٹیوں کو عثمان کے نکاح میں دیتا۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں۔ 12 سال دور خلافت حضرت عثمان کا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی نے فرمایا ہو کہ لوگوں آؤ ہم اپنے نبی کا برتھ ڈے منائیں گے، کوئی بتا دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد 5 سال تک لگ بھگ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہو اے لوگوں مدینے کی گلیوں کو سجاؤ، اپنے گھروں پہ چراغاں کرو، بازاروں میں وہ چیزیں لگاؤ جو دستیاب ہو خوشی کے لیے۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے فرمایا، کہیں ذکر نہیں ملتی۔ اور یہ چاروں خلفائے اربع جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، ان کا چاروں کا دور اگر ملا لیا جائے تو 30 سال ہے۔ اس 30 سالہ دور خلافت میں مدینہ طیبہ کے اندر کوئی جشن نہیں ہوتا تھا، کسی قسم کا کوئی جشن نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس دنیا کے اندر پہلی صدی ہجری کے اختتام تک موجود تھے۔ لگ بھگ 100 سال رہے ہیں صحابہ، حضور کے بعد لگ بھگ 100 سال رہے ہیں صحابہ۔ لیکن اس پوری 100 سالہ تاریخ میں کہیں کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پوری حدیث کی کتابوں میں، پوری حدیث کی کتابوں میں جہاں پر عید کا تذکرہ آتا ہے، وہاں پر محدثین اکرام نے جو عنوان قائم کیا ہے، باب جسے کہتے ہیں،
وہاں پر باب العیدین، دو عیدوں کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو محدثین نے جو نقل کیا ہے مسلمانوں کے عید کے سلسلے میں، وہاں پر محدثین نے دو عیدوں کا تذکرہ کیا ہے، کسی تیسری عید کا کوئی تذکرہ کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے، چاہے بخاری لے لو، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، موطا مالک، موطا محمد اور ہزاروں حدیث کی کتابیں، کسی حدیث کی کتاب میں تیسری کسی عید کا تذکرہ نہیں ہے، صرف دو عیدوں کا تذکرہ ہے۔ لیکن آپ جگہ جگہ بینرز کے اوپر دیکھیں گے جس پہ لکھا ہوا ہوگا عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، ایک جشن میلاد النبی ہے، ایک عید میلاد النبی ہے۔ ان دونوں چیزوں کا ذکر بھی، نہ جشن میلاد النبی کا ذکر نہ عید میلاد النبی کا ذکر کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے، کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اور جو لوگ یہ دو کام کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ صاحب ہمارا عشق کا مذہب ہے، ہم شریعت کے پابند نہیں ہیں، یعنی ہم شریعت کے پابند نہیں ہیں، یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو رسول اللہ نے فرمایا ہم اس کے پابند نہیں ہیں، جو قرآن کہہ رہا ہے ہم اس کے پابند نہیں ہیں، جو احادیث میں کہا گیا فرمایا گیا ہم اس کے پابند نہیں ہیں، ہم شریعت کے پابند نہیں ہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا عشق کا مذہب ہے اور عشق میں سب جائز ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، وہ طریقہ انہیں مبارک کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم آپ حضرات کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں کرتے ہیں۔ جو کرتے ہیں ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں نہ اللہ کے نبی کا کوئی فرمان ہے نہ عمل ہے، نہ صحابہ کرام کا کوئی عمل ہے، نہ تابعین کا کوئی عمل ہے، نہ محدثین کا کوئی عمل ہے، نہ ہی فقہائے کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اس سلسلے میں کوئی فرمان ملتا ہے۔